ویلکم بیک ناظرین. مخصوص نشستیں ملنے کے بعد سے ایک اکثریت حاصل ہو گئی ہے، 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے حکومتی اتحاد کو، اور اس 2/3 اکثریت کی وجہ سے پیشن گوئی یہ کی جا رہی ہے کہ شاید 27ویں ترمیم بھی آئے. اب بہت ساری چیزیں چینج ہو جائے گی. 26ویں ترمیم آلریڈی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پہ، اور بہت سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے کورٹس کو. ڈاکٹر صاحب، وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب 2/3 اکثریت بھی ہو گئی ہے، 27ویں ترمیم ہم دیکھیں گے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں کی جائیں گی جیسے 26ویں ترمیم میں بڑا متنازع کر دیا گیا کورٹس کو، تو ایسی کوئی چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اس ساری یہ جو کورٹ سے فیصلہ لینے کا جو مقصد تھا اور مخصوص نشستوں کو لینے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ 2/3 میجورٹی ہو جائے، اور وہ جو 26ویں ترمیم کے وقت جو ہم نے دیکھا کہ کبھی مولانا کے گھر ڈیرے لگ رہے ہیں، اور کبھی جناب کسی کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، اور کبھی کسی کو گھر نہیں جانے دیا جا رہا، تو ساری صورتحال سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس طرح کا فیصلہ لیا جائے اور اس کے بعد اکثریت آ جائے. اس کے بعد 27ویں ترمیم آنی میرا خیال ہے بہت ناگزیر ہے، بڑی ضروری ہے. حکومت اپنی بہت ساری چیزوں کو فیوچر کے حوالے سے مزید سیف کرنا چاہ رہی ہے. 26ویں ترمیم میں بے شمار جو غلطیاں ہیں، بے شمار جو ایمبیگویٹیز ہیں جن سے کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے، ججز ٹرانسفر کے حوالے سے، سینیورٹی کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، آئینی بینچ کے حوالے سے اور بہت سارے سوالات ہیں. تیسری بات یہ کہ یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ 27ویں ترمیم کے اندر شاید کچھ اور چیزوں کے بھی جو رولز ہیں ان کو مزید کلیریفائی کر دیا جائے، مزید ان کو انٹر کر لیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی صرف پاکستان کے اندر سیاستدان اور حکومتوں کی یہ رہی کہ انہوں نے تمام ترامیم اپنے وقتی مفاد کے لیے کی، اپنی حکومت اور اقتدار کو طول دینے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے کی گئی. اگر کہا جائے کہ کوئی ترامیم پاکستان کی عوام کی فائدے کے لیے ہوئی ہیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو کوئی ایسی ترمیم نظر نہیں آئی جس میں کہا گیا ہو کہ یار اگر غریب کا یہ چولہا نہیں جلے گا تو یہ حکومت کی اس کی یہ ذمہ داری ہوگی، اگر کسی کو کم سے کم تنخواہ پہ رکھا جائے گا تو یہ ہوگا، اگر کوئی پانی کے ریلے میں بہہ جائے گا تو حکومت کو یہ سزا ہوگی. ایسی عوام دوست ترمیم تو کوئی نہیں آتی. جبکہ لیجسلیشن جو قانون ہے، جو قانون ساز اسمبلیوں کا کام ہے، وہ عوام اور ملک کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، نہ کہ ایسے اقدامات کرنا کہ صرف اپنے اقتدار کو طول دیا جائے، اپنے گرد جو مستقبل کے حوالے سے کہ ہمیں انٹچیبلز کر لیا جائے. لیکن پھر میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود جب سسٹم، جب چیزیں، جب آپ کے خلاف وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ترمیم آپ کو نہیں بچا سکتی. کوئی بھی قانونی آپ نے جو بھی اپنے گرد حصار پیدا کیے، چاہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ہو یا کچھ بھی ہو، وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں. ہم نے جسٹس منیر کا حوالہ بھی دیکھا، ہم نے جسٹس ثاقب نثار کو بھی دیکھا، ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دیکھا، ہم نے سب کو دیکھ لیا. ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ عدالتیں اپنا کردار تو مشکوک کرتی جا رہی ہیں. اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں بڑا میں برا لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑی. حماد صاحب، وٹ ڈو یو تھنک کہ 27ویں ترمیم آئی اور اس میں کورٹس کے حوالے سے کوئی ظاہری بات ہے ڈائریکشنز ہوئیں، کوئی اس میں جس طرح سے ابھی مشکلات آ رہی ہیں ان کو مزید طریقے سے حکومت تو چاہے گی بہتر ہوں، لیکن اصل میں اس کا جو امیج بنتا ہے اس پہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اٹ ول بی ڈیزاسٹرس، ڈو یو تھنک؟ دیکھیں کمبر، تاریخی تناظر میں اگر ہم معاملات کو دیکھیں تو بدقسمتی سے عدلیہ نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس کی ذمہ داری بن رہی تھی، اور وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے اس ٹریک پر چلی جو اسٹیبلشمنٹ وضع کرتی رہی. یعنی ذوالفقار علی بھٹو منتخب وزیر اعظم تھے، ان کو پھانسی ہوئی، اور اس پھانسی کو 45 سال بعد سپریم کورٹ نے ختم بھی کر دیا، یعنی اپنے ہی فیصلے کے خلاف پیچھے ہٹ گئے. پھر آتے آتے بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا، پھر ثاقب نثار کی عدالتیں اور منتخب وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ جو ہوتا رہا، اب جو ہو رہا ہے یعنی فیصلوں، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو فیصلے آتے ہیں اس کا پہلے سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا. تو جب عدلیہ اتنی کمزور پوزیشن میں ہو، اس کا ٹریک ریکارڈ اتنا کمزور ہو، تو پھر ہم یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ وہ ریزسٹنس کہ اس پہ آ جائے گی اور وہ مزاحمت کر پائیں گے. میں بہت پریشان ہوں اس حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے، لیکن عدالتی حوالے سے ہمارے ہاں جو اس وقت صورتحال ہے
وہ کوئی زیادہ بہتر صورتحال نہیں ہے اور اس وقت کوئی روشنی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو اگر 27ویں ترمیم آئے گی تو ایسا نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں سے کوئی مزاحمت ہوگی یا عدلیہ اس کے سامنے ڈٹ جائے گی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ قابل اطمینان نہیں ہے. حماد صاحب، عدلیہ نے تو 26ویں ترمیم کی جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں ان پہ بھی جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے ججز انڈکٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ درخواست نہیں لگائی جا رہی. پی ٹی آئی رو رہی ہے اس معاملے پہ کہ درخواست لگائیں، اس کا پہلے فیصلہ کریں، پھر دیگر ججز انڈکٹ کریں، پھر آئینی بینچ بنائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا پورا چیپٹر اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں تو آپ کو یہ کولیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اگر یہی کرداروں گمبر، میں نے تو پہلے بھی آپ سے کہا کہ قابل ستائش کردار تو نہیں ہے، اور یہ پوری تاریخ کی تسلسل یہی ہے، اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آخر ہمیں کب عدلیہ کی سربلندی اور آزادی کا دن دیکھنا پڑے گا؟ دیکھیں، جس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو ہم جو صحافی ہوتے ہیں، ورکنگ صحافی ہوتے ہیں، تو ہم عدلیہ کو دیکھنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کو دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم تبصرے کرتے ہیں. عام عوام جو ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کو دیکھ کر پہلے سے فیصلوں کے بارے میں ایک رائے بنا لیتے ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا. یعنی کبھی کبھی کوئی حیرت نہیں ہوئی، کبھی کوئی چونکا دینے والا فیصلہ نہیں آیا، کبھی کوئی ٹکر کا فیصلہ نہیں آیا کہ ہاں بھائی ہم ڈٹ گئے ہیں، ہم ایسا کسی ڈکٹیشن کو ہم فالو نہیں کریں گے. تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مایوسی تو ہے، اور وہ اس مایوسی میں فی الحال ہمیں رہنا ہے. ضمیر صاحب، عدلیہ نے فیصلہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کے بعد سالوں بعد جا کے اسے ریکٹیفائی کیا اور پھر کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن بندہ پھانسی چڑھ گیا. مخصوص نشستوں کا آج فیصلہ دیا، مستقبل میں پھر سپریم کورٹ کا کوئی جج آئے، اسے لگے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی تھیں، بڑے کیسز تھے جو ان کے خلاف ہوئے، بلے کے نشان سے لے کر وہ مخصوص نشستوں تک کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرے اور کہا جی سوری ٹو سے ہم بڑے غلط تھے اس ٹائم کے ججز. یہ کیا ایکچولی کمبر آئی ایم ویری بیڈ کہ مجھے مطلب ایٹ ریممبرنگ ورسز کو شعر مجھے اتنے یاد نہیں رہتے، لیکن وہ ایک کبھی یاد آ رہا تھا کہ کی قتل کے بعد میرے اس نے جفا سے توبہ. اینی ویز، لیکن بات دیکھیں بڑی تکلیف دہ بات ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پیپلز پارٹی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب he is the architect of the constitution of 1973. ٹھیک ہے جی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بہت پرائڈ بھی لیتی ہے. اسی آئین کا آرٹیکل ہے 51(6)D اور E جو کہ ریزرو سیٹس کے اوپر کلیئر کٹ بتاتی ہے کہ کسی پارٹی نے کوئی بھی جنہوں نے لیے ان کے نمبرز کے اگینسٹ ان کو ریزرو سیٹس ملیں گی، ویمن سیٹس اور اقلیتی نان مسلمس کی. لیکن کیا ہوا، اور بینیفیشری ہو رہی ہے اس کی پیپلز پارٹی، اس آئین کی 51(6)D کی وائلیشن کی بینیفیشری ہونے جا رہی ہے پیپلز پارٹی. کیونکہ یہی وہ رہا ہے نا، جو بندر بانٹ ہوگی اس میں تو ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ہر بات شروع کرتے تھے آئین کے تناظر میں، تو وہ بھی بینیفٹ لے رہے ہیں اور بڑے سٹرونگ ہو رہے ہیں. دیکھیے گا آپ، وہ بلوچستان میں بہت سٹرونگ ہوں گے، وہ کے پی میں سٹرونگ ہوں گے، وہ سینٹ میں سٹرونگ ہو جائیں گے. تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ اور یہ ابھی آٹومیٹکلی کے پی میں بلوچستان میں پی ٹی آئی ہٹتی ہے تو مولانا ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 2/3 تھوڑی سی محنت ہوئی، تھوڑا سا پیسہ خرچ ہوا، بھاگ دوڑ ہوئی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی نا. تو حکومت کو کیا 2/3 میجورٹی ہی چاہیے صرف آئینی ترامیم کے لیے؟ نہیں، دس از ایکچولی برنگنگ پی ٹی آئی ٹو اے سائز، اٹس کٹنگ پی ٹی آئی ٹو اے سائز. تو یہ بیسکلی آپ، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ایک چیز پہ میں تھوڑا سا مجھے ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ شاید کچھ ایسے بڑے فیصلے ہونے ہیں، کچھ ایسے ادارے بند ہونے جا رہے ہیں جن کو آئین میں ترامیم کیے بغیر وہ آپ ادارے نہیں بند کر سکتے. جس طرح FBR کے متعلق سن رہے ہیں کہ جی وہ ختم ہو جائے گا، پرائیویٹائز ہو جائے گا ریونیو کلیکشن، اور وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوگا تو وہ مطلب، اور
تو یہ اور بھی آئی ڈونٹ نو کہ کیا کرنا ہے. Doesn't require a constitutional amendment, no, nothing of that sort. لیکن مطلب ایسے ریونیو کلیکشن ایک آئینی ادارہ ہے, مطلب آئین کے تحت ایک ادارہ ہے جو کہ ریونیو کلیکٹ کرتا ہے, تو وہ اس طرح کے کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں, اور بھی اس سے کوئی اور بھی بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے جو بیسک زور لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید پی ٹی آئی میں سے ڈیفیکشنز بھی ہوتے ہوئے زیادہ نظر آئیں گی آپ کو. ایک تو دو چیز, ایک تو یہ آپ کی ریزرو سیٹس بھی چلے گئیں, اس میں اب دیکھنا یہ ہے, چلیں ایک ابھی لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا نا. ابھی تو یہ جو 40 سے 42 اراکین جن کے اوپر 9 مئی کے کیسز ہیں, ان کے عدالتیں کب لگتی ہیں, کتنا وہ جلدی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی اگست تک ہو جائے گا. لیکن لٹمس ٹیسٹ ابھی ہو جائے گا نا, کہ ابھی مجھے نہیں معلوم اس میں اگر ابھی دوبارہ کوئی تاریخ میں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں, کہ جو 22 جون کو تحریک کی کال دی تھی عمران خان صاحب نے کہ جی کریں, وہ اس کو 2 ہفتے مؤخر کیا گیا تھا, ریزن بینگ ایران-اسرائیل وار پہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اٹ وڈ پروو ٹو بی اے لٹمس ٹیسٹ کہ کیا ہوتا ہے, وہ تحریک کیسے چلتی ہے, تو پھر ہم اندازہ لگا لیں گے کہ کتنی طاقت میں پی ٹی آئی آن گراؤنڈ ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں باقی زمین صاحب, لیکن اس سے قبل بھی جو کالز دی گئی ہیں سنس نومبر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل کالز دی جا رہی ہیں, اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. میں تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو اتنا بڑا فیصلہ آ گیا یار, آپ کی سیٹیں چھن گئی ہیں آپ سے. بالکل ایسے تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا چارج ہے لیڈرشپ کے, لوگوں کو لے کر نکلے گی کہ نہیں نکلے گی. ڈاکٹر صاحب ایک سیم پیج والا سوال ہمارے ملک میں ہمیشہ سے رہتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ ہے. شہباز شریف صاحب مانے بھی اس بات پہ جاتے ہیں, جانے مانے کہ وہ بڑے مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور وہ کوئی ڈفرینس آنے نہیں دیتے ہیں, بڑی ان کی سکلز ہیں اس معاملے میں. ڈو یو تھنک کہ یہ سیم پیج رہے گا, نوئنگ اوور ہسٹری کہ یہاں پہ کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنی مدت جو ہے پوری نہیں کی ہے؟ قمر صاحب سوال تو میں سمجھتا ہوں $1 ملین ہے, لیکن جو موجودہ حالات ہیں اور جو آپ نے ڈیفینیشن آف شہباز شریف صاحب کہی اس کے مطابق تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنا ٹرم پوری کر لیں گے اگر, لیکن وہیں پر ایک اگر مگر آ رہا ہے, اور وہ آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے تحفظات کے حوالے سے. اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ پیپلز پارٹی جس انداز میں پچھلے 3.5 سال سے حکومت کا ساتھ دے رہی ہے, آنکھیں بند کر کے بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کر رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں کہ جی اگلی ٹرم میں ہاف اینڈ ہاف ہوگا, کیا ہوگا. اگر اس طرح کا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا جاتا تو پھر دیکھنا ہوگا کہ خالی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج پر ہونا ہی کافی ہوگا یا کہ صورتحال بدلے گی. تیسری بات یہ کہ جتنا مرضی ہم کر لیتے ہیں, یہ جو پبلک پریشر ہوتا ہے نا, یہ ایک لاوا کی طرح ہوتا ہے, لاوے کی طرح, یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. زمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر چینج ہو سکتے ہیں, وہی پارٹی رہے گی, وہی گورنمنٹ رہے گی, جس طرح ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا, یوسف رضا گیلانی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, پھر نواز شریف, شاہد خاقان عباسی. جی بالکل قمر صاحب, میں یہی سینیریو سمجھتا ہوں. لیکن یہاں پہ ضروری نہیں کوئی کیسز ہوں جس کی وجہ سے ہٹایا جائے, کسی اور پارٹی کا ہو, نون لیگ کی بجائے. میں انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں کوئی. جی بالکل انڈیپینڈنٹ کی طرف جو اشارہ ہے وہ بڑا اہم ہے. ہمارے پاس شوکت عزیز فارمولا موجود ہے کہ وہ سینیٹر تھے, ان کو مطلب الیکشن لڑوا کے مخصوص پارٹی سے تو ان کو پرائم منسٹر بنا دیا تھا. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہاں کے جو حالات ہیں. خیر بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.